پہلی مرتبہ اس آپریشن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان فوج کیا کر رہی ہے. اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں 2-3 جو خاص طور پہ چیزیں ورتھ مینشننگ. ایک تو یہ کہ سرتاج عزیز صاحب نے، جن کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایل او سی بھی کراس کر لی ہے، تو ہماری فوج کے لوگوں نے، تو اس وقت سرتاج صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہماری تو ہندوستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. لاہور سمٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. کشمیر پر انیشیٹ ہوا تھا کہ کسی طرح سے سلوشن آئے سامنے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بین الاقوامی قوتیں امریکہ وغیرہ وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی کہ بات چیت آپ کر رہے ہیں. اور یہ، اور ان اینی کیس امریکہ کی ایک پوزیشن رہی ہے ہمیشہ پرو انڈیا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں سرتاج صاحب، کوئی فائلوں سے اور میٹنگ سے تو کشمیر نہیں ملے گا. اور پھر جنرل عزیز جو تھے، جو ون آف دا 4 جو کئی لوگ تھے، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو آپ فاتح کشمیر کہلائیں گے. تو نواز شریف صاحب کو اس وقت بس یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کشمیر مل جائے گا. اور پہلی دفعہ ان کو پتہ چل رہا تھا، اور یہ لگا کہ جیسے ان کو پوری طریقے سے سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا ہوا اور کتنی اہم بات تھی، کتنی پوٹینشلی پرابلمیٹک بات تھی کہ فوج ایل او سی کراس کر گئی تھی. نواز شریف جب نکلے ہیں میٹنگ سے تو وہ کس حد تک انفارمڈ تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو جو اور لوگ تھے، کچھ فوج کے لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ ہے فوج کا، جن کو عادت ہوتی ہے آرمی کے میپس ویپس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی، ڈے آفٹر ڈے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ ایسے میپس نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب پورے طریقے سے سمجھ پائے. اور ویسے بھی ان کے کانسنٹریشن سپین سب کو معلوم ہے کہ کم ہے. لیکن بہرحال یہ ان کو بتا دیا گیا تھا بعد میں کہ یہ ایل او سی کو کراس کر دیا. تو نواز شریف صاحب نے پھر جب جنرل مشرف نے کہا اگر آپ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک اور بات تھی کیونکہ اتنا تو چلے گئے ہوئے تھے آگے، تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، ڈیفنس سیکریٹری کو، جنرل افتخار کو کہا کہ دیکھیں یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں واپس آ جاؤں گا، نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ چلیں آگے. تو پہلے سے نہیں معلوم تھا. یہ 2-3 واقعات ہیں، انسیڈنٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کو پتہ تھا. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی جنوری میں گئے کیل، تو وہ تو ایک نئی سڑک بنا رہے تھے، اس پہ بریفنگ کے لیے گئے تھے. اس کے بعد مارچ میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں کہ وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ ذرا تھم گئی ہے، تو اس کو کس طریقے سے ری ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ریجوونیٹ کرنا ہے. اور پھر بیچ میں ایک اور میٹنگ ہوئی تھی کہیں، میرے خیال ہے گلگت یا کہیں، وہ بھی ایک اوور آل بریفنگ کے لیے، بارڈر وہ جو ایل او سی ہے اس سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو کلیئرلی پرائم منسٹر کو نہیں معلوم تھا پہلے سے. یہ اور بات ہے کہ ارادہ یہ تھا جب شروع میں آپریشن لانچ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ایریا ہے کور کریں گے، تھوڑی سی پیکس لیں گے، کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے جہاں سے کہ لے کشمیر ہائی وے جو ہے انڈین جو آکوپائڈ کشمیر میں، جہاں سے انڈین ٹروپس کا سپلائی جاتا ہے، تاکہ کچھ پیکس لے کے وہاں سے انٹرڈکٹ کریں گے، یعنی کہ اٹیک وغیرہ کریں گے تاکہ پھر وہ راستہ بند ہو جائے. پھر جو انڈین ٹروپس وہاں موجود ہیں لے میں، ان کو سپلائز نہ جائیں، پھر وہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ انڈیا وڈ بی فورس ٹو ٹاک. اچھا یہ ینگ سولجرز تھے. اور یہ جو کارگل میں سب سے جو امیزنگ چیز ہے جس پہ کہ آئی تھنک ایز پاکستانیز ہم بہت فخر بھی کر سکتے ہیں اور رنج بھی ہوتا ہے. فخر اس لیے کیونکہ جس طرح سے یہ نوجوان جو ٹروپس گئے تھے، جس طرح سے وہ بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، اور 17-18 ہزار فٹ کی بلندی پر چٹیل پہاڑ پہ جا کے سردیوں میں جس طرح سے وہ لڑے اور جن حالات میں لڑے. لیکن پھر یہ کہ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ کس لیے بھیجا تھا. بریفنگ کے بارے میں آپ نے کہا کہ میپس کچھ ایسے تھے کہ جو کہ فوجی کے لیے شاید سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن سویلینس کے لیے اس کو سمجھنا سرتاج صاحب نے سمجھ لیا تھا نا. سویلین کی بھی بات ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی چھپے ہوئی چیزیں تھیں، زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے. لیکن پھر اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو کمپلیکیٹڈ چیزیں سمجھ آنی چاہیے. زیادہ سرتاج صاحب سمجھ گئے تھے، اور لوگ جو وہاں تھے کچھ سمجھ گئے تھے. لیکن
میرا خیال ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے ٹھیک سے، سینسٹیوٹی نہیں سمجھ پائے کہ یہ معاملہ کس حد تک سینسٹیوٹی، یا کہ کتنا بھائی کراس اوور کر گئے یعنی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو میں زیادہ اتنی اس لیے اہمیت نہیں دیتی کیونکہ سرتاج صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ اس کا اثر ہمارے پاکستان ہندوستان کی جو بات چیت ہے اس پر کیا ہوگا اور بین الاقوامی سطح پر کیا ہوگا. تو یہ بریفنگ میں ہی انہوں نے کہہ ہاں دیا جی بالکل بریفنگ میں ہی سیڈ اٹ ویری کلیئرلی انہوں نے کہا تھا. اور اسی بریفنگ میں پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ اس طرح کشمیر آپ کو بات چیت سے تو نہیں ملے گا. لیکن یہ وہ موقع ہے جب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ ہی واز پارٹ آف اٹ، نہیں. یہ یقیناً یہ جو 4 لوگ تھے، انہوں نے 4 جو جنرلز تھے، جو کلیک تھی، انہوں نے ایک پالیسی تھی حکومت کی اس وقت کہ جو لاہور سمٹ ہوا تھا کہ اس کے بعد پاکستان ہندوستان آپس میں کوشش کریں گے کہ مسائل کا جو حل ہے وہ تلاش کریں. اور سرتاج صاحب کی جسونت سنگھ صاحب کے ساتھ ان کے کاؤنٹر پارٹ میٹنگز ہو رہی تھی اس وقت اس زمانے میں. آپ نے کلیک کی بات کی، 4 جنرلز کا کلیک آپ نے کہا، بک میں بھی ذکر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسے اداروں کے ہوتے ہوئے پاسبل تھا کہ یہ سارا کا سارا پلان جو ہے خفیہ رہتا؟ پاسبل اس لیے ہے، اچھا 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ ایل او سی پہ ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، کبھی ہندوستان کرتا ہے وائلیٹ، کبھی پاکستان کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا آپ آگے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں. تو وہاں اسکرمشز دونوں سائڈ سے وہ ان یوزول چیز نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ اگر آپ کے پاس جو 10 کور کے کمانڈر تھے جن کے انڈر یہ سارا ایریا آتا ہے، آپ رائٹ اپ ٹو دا ایل او سی، اگر وہ اس میں انوالو تھے اور سی جی ایس انوالو تھے جو کہ اوور آل چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ انوالو تھے، تو اور ظاہر ہے جو ناردرن لائٹ انفنٹری وغیرہ کے اور جو ایف سی این اے کے تھے جنرل جاوید حسن، یہ لوگ انوالو تھے. تو آلریڈی یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اگر موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو کلیئر بھی یہ کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے. تو شروع کیا ایسے کہ جیسے کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، پھر وہ چیز آگے بڑھتی چلے گئی. اور ایم آئی جو ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت ایم آئی کے 1-2 لوگوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کی، بات بھی کی، ان کو کہا بھی گیا ٹو کامنٹ، تو انہوں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس بات کو دبا دیا گیا کیونکہ آرمی چیف جنرل مشرف چونکہ ساتھ تھے تو وہ چیزوں کو اگنور کروا سکتے تھے. فوج میں اس وقت ریاکشن کیا تھا؟ اگر یہ صرف 4 جنرلز کو پتہ تھا، باقی لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو پھر ریاکشن کیسا آیا؟ جب پہلی مرتبہ 17 مئی کو پرائم منسٹر کو بتایا گیا، اس سے 1 روز پہلے 1-2 روز پہلے کور کمانڈر میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی، پروموشن بورڈ ہوا تھا. تو کور کمانڈر میٹنگ میں پہلی مرتبہ جس میں پرنسپل سٹاف آفیسرز بھی تھے، جنرل مشرف نے بریف کیا تھا. تو اس وقت بہت سے جنرلز نے سوال اٹھایا تھا کہ ہم کیا کریں. بٹ یاد رکھیں کہ اس وقت حالات تھے کہ لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے کہا جی اب ہمارے کنٹرول میں اور کوئی ہمیں ہلا ہی نہیں سکتا. تو اس وقت ایک لگ رہا تھا جیسے ون ون سچویشن ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا کہ کچھ جنرلز تھے جنہوں نے بڑی اسپیسیفکلی کہا یہ کیا کر رہے ہیں ہم، اس کا فائدہ اچھا، اور ایئر فورس کو پتہ ہی نہیں، اور ایئر فورس اپوز کر رہا ہے فورس کو. تو کہا بھی کیا تھا ایٹ ون پوائنٹ کہ اب ہمیں ایئر فورس آپ ڈپلوائے کریں. انڈیا نے ایئر فورس ایسے اپنی ڈپلوائے کی تھی، دے پاؤنڈڈ دا پلیس، یعنی کہ ہزاروں ٹن انہوں نے استعمال کیے تھے جو بامز وغیرہ. تو پاکستان کی ایئر فورس بھی نہیں انوالو تھی اور جو ریاکشن تو کافی نیگیٹو تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے وڈرال ہوا اچانک سے، اس کے بعد بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا. کتنا ڈیمیج انہوں نے کیا تھا انڈین فورسز کو، کتنی ادھر کیجولٹیز ہوئی تھی، ہیوج کیجولٹیز. ہندوستانیوں کو فوج کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہے. شروع میں انڈین جو تھے جنرل وہ کہتے تھے یہ تو کچھ گھنٹوں میں انہیں نکال دیں گے، کچھ دنوں میں نکال دیں گے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ سوچیں کتنا آسان ہے، آپ بالکل یور اٹیکنگ اور نان سٹاپ. وہ ان کے لوگ مارے جا رہے تھے، ان کے فوجی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیا ہوا ہے، پھر انہوں نے بوفر گنز ہوتی ہیں آپ ٹپکلی اس طرح کے اس میں نہیں لے کے آتے اس طرح کے آپریشن میں، بیٹل میں. یہ انہوں نے کیا کیا فائنلی. اور اگر آپ کہیں نا کہ ایک چیز کیا تھی جس نے ٹرن اراؤنڈ کیا سچویشن کو،
وہ تھی کہ بوفر گنز انڈینز لے آئے تھے، وہ اب ہائی وے پہ جو پاکستان کے طرف بلاک کریں گے، اور انڈین جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی، اور جو پاکستانی جب میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ بھی، ان دونوں طرف سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ انہوں نے بوفر گنز جو تھیں انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے پرخچے ادھیڑے، کیونکہ اور انہیں کوئی، اور اوپر سے نان سٹاپ، مطلب جب موسم ہوتا تھا انڈین جو ایئر فورس تھی وہ دے ور پاؤنڈنگ اینڈ پاؤنڈنگ، تو وڈرال ایسے تو نہیں تھا کہ کوئی سڑک تھی، موٹر وے تھی، اس پہ واپس آ رہے تھے، یہ پہاڑوں پہ کہاں 16,000 فٹ 18,000 فٹ، اور پھر آنا واپس، اور بیچ ریوائنز اتنی کھائی نیچے، اس میں سے گزرنا، موسم یہ وہ. پھر جب ان کو انڈینز کو موقع ملا تو انہوں نے بالکل، یہ تو نہیں تھا کہ کوئی دوستی میں واپس آ رہے تھے یا کوئی دوستی تھی، اٹ واز ایک منی بیٹل تھا، بہت ہی فیئرسلی فوٹ بیٹل. اور جب وہ آئے تو ہاں کیجولٹیز ہوئی ہیں بہت، نمبرز کا نہیں پتہ چلتا، کوئی کہتا ہے 300، کوئی کہتا ہے 2,000، یہ نمبرز کا نہیں، 2,000 تو ہو ہی نہیں سکتے، اتنے تو گئے بھی نہیں تھے. لیکن شہید ہمارے یہ فوج کی، اپنے لوگوں سے میں بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسٹ پاکستان میں ہمارے اتنے نہیں شہید ہوئے جتنے یہاں شہید ہوئے. تو ایک بہت بہت بڑا بلنڈر تھا. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کارگل کیوں ہوا؟ بالا کوٹ ہوا نا، ابھی بالا کوٹ ہوا، تو یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ بڑا ریئل ایشو ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، اور اب تو کشمیری کتنے متحرک ہو گئے ہیں، دیکھیں نا کشمیریوں کی جو اب جس طرح ان کی اپنی اسٹرگل ہے، وہ بھی ہمیشہ تھے، مطلب ان کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا، کبھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کبھی کم. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بالا کوٹ آپ نے دیکھ لیا کہ پلوامہ بالا کوٹ نے یہ دکھا دیا کہ جب کشمیر کا مسئلہ اٹھتا ہے اور کشمیر جو ایشو ہے اس میں ہر چیز اس کے نتیجے میں ہوگی، پاکستان ہندوستان کی آپس میں ایک یہ کشمکش، ایک بیٹل، کبھی کولڈ وار، کبھی ہاٹ وار، کبھی جس کمشز، یہ تو رہے گا، اور کشمیری بھی اس میں انوالوڈ ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے کشمیر تو ہے، لیکن پھر سیاچن کا بھی ایک تھا مسئلہ، آپ کو پتہ ہے انڈینز آکیوپائی کر دی، جو کہ دونوں ملکوں نے مل کے سیٹل کرنا تھا، بٹ انڈینز آکیوپائیڈ 84 میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ تھی. مطلب ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان براس ٹیکس کر رہا تھا، آپ کو راجیو گاندھی واز دین دا پرائم منسٹر، اور انڈین جنرل اس وقت خود سے سندر جی کافی آگے لے گئے ہوئے تھے ٹروپس، اور سڈنلی پھر ان کو راجیو گاندھی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ تو شاید اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور پھر راجیو گاندھی کالڈ ہز آرمی چیف ایٹسیٹرا. تو یہ جو ہے نا ایک ٹینشن اور ایک ان ریزالوڈ جو ایشو ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی رہے گی. اب پاکستان، یہ تو حد تھی نا جو کارگل تھا، کہ آپ نے پاکستان کے جو 4 تھے کلیک، انہوں نے تو وائلیٹ کی جو پالیسی تھی پاکستان کی، ایک اس وقت پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کی پالیسی تھی. بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ کارگل کا بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہوا، کہ پرائم منسٹر اور فوج اور آل دا آرمڈ سروسز چیفز وہ اکٹھے بیٹھے، جب ہندوستان نے آ کے اٹیک کیا، آپ کی ایئر اسپیس وائلیٹ کی، تو انہوں نے مل کے ایک بہت سوچی سمجھی سلجھی ہوئی اور سینسیبل رسپانس کیا. اس وقت وہ 4 وہ جو جنرلز تھے وہ چاروں نے سرو بھی کیا ہوا تھا الانگ دی LOC، تو ان کو ایک جذبہ بھی تھا، ایک یہ بھی تھا کہ دیکھیں یہ ایک ہے تھنکنگ، اور پوری ہر دنیا میں آرمی کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیونکہ سول ملٹری ریلیشن میں آرمی کا پلڑا بھاری رہا ہے، اس وجہ سے وہ کر پائے. تو یہ جو انہوں نے کیا، یہ کچھ ان کی بیک گراؤنڈ تھی چاروں کی، وہ تھی، کچھ ان کو لگا کہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ، کچھ ان کا خیال تھا. اور یہ جو پلان تھا یہ تو پہلے بھی بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں بھی جنرل مشرف نے کے سامنے لے کے آئے تھے، تو جنرل مشرف لائے تھے. آئی تھنک ہی واز این DG ملٹری آپریشن. بے نظیر صاحبہ نے شی شاٹ اٹ ڈاؤن. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کچھ اس پہ بات ہوتی تھی. تو مطلب کہ کچھ ہسٹری ہے، کچھ کشمیر کا مسئلہ ہے، کچھ ان کی پرسنالٹی تھی.
کبھی ایک چیز نہیں ہوتی, بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. امپیکٹ کیا ہوا کارگل کا انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ دیکھیے انڈیا نے تو یہ بات ٹھان لی نا کہ اب حالانکہ سیاچن میں پہلے بھی وہ 100% مانتے نہیں تھے, لیکن کم از کم ان کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑتا تھا, کچھ بات چیت. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا اب ہم ٹرسٹ نہیں کرتے پاکستان کو, اور انہوں نے پورا ڈھول بجایا دنیا میں ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ جنرل مشرف نے جو کارگل جب کیا ہے, جو پاکستان ہندوستان کے تعلقات اس وقت تھے, واجپئی چل کے آئے تھے پاکستان, بس میں بیٹھ کے پاکستان آئے تھے, اور پاکستان بحیثیت ملک کے بہت ایک ان اے ویری ڈگنیفائڈ اینڈ پراؤڈ مینر ہم نے ریسیو کیا تھا انڈین پرائم منسٹر کو, اور وہ بات کرنے آئے تھے اور بات چل رہی تھی. اس کے بعد جنرل مشرف کو تو منتیں کرنی پڑیں, پھر وہ آگرہ گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے 2003 میں وہ ڈاکیومنٹ سائن کیا کہ جی پاکستان سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا. ٹیررزم کیا بات ہے, کشمیر جو ہے یہ تو UN کا انریزالوڈ ایشو ہے, یہ تو دونوں ملکوں کو سمجھ آنی چاہیے, کشمیریوں کا حق ہے, کوئی ہم ٹیررزم کی تو بات, لیکن آپ اپنے آپ کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا. جنرل مشرف had to walk on his knees and go to the Indians and keep saying کہ جی بات کریں ہمارے سے. وہ دن آج کا دن, اور انڈینز دیکھیں نا, انڈینز نے تو ایک موقع کو پھر ایکسپلائٹ کیا نا, اور پھر دنیا جہان میں کہتے رہے کہ ان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے کشمیر اسٹرگل کو فائدہ ملا, وہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں, حقائق نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے. حقائق اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنا بلنڈرنگ موو تھا, اتنا بلنڈرس موو تھا کہ جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے برسوں کی کوشش کی ہندوستان سے کہ جی آئیں بات کریں. حالانکہ ہندوستان نے 71 کیا تھا, ہندوستان نے سیاچن کیا تھا, ہندوستان نے کیا کیا نہیں کیا, لیکن آپ کو سنبھل کے سوچ کے چلنا چاہیے. بہت ارسپانسبل تھا, اور اس نے پاکستان کی اپنے امیج کو نقصان پہنچایا. آپ یہ دیکھیں کہ کارگل سے پہلے نیوکلیئر جب انڈیا کا ٹیسٹ ہوا جو پاکستان نے کیا, پاکستان واز ان اے ویری گڈ اسٹریٹجک اسپیس. دنیا کہہ رہی تھی, دنیا کو ماننا پڑا کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, پاکستان کو نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا پڑا کیونکہ ہندوستان نے کیا. اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے دوستی مطلب کہ نیگوسیشن کا ہاتھ بڑھایا, پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا میچور اسٹیٹ بنا کے کنوے کیا اور پروجیکٹ کیا دنیا میں. لیکن اس نے تو ہماری بہت سی چیزوں پہ ہمیں نقصان پہنچایا. لیکن بہرحال کوئی نقصان یا کوئی فائدہ پرماننٹ نہیں ہوتا. آپ پھر اس کے بعد آپ کو مواقع ملتے ہیں, آپ کیسے پالیسی چلائیں اور کس طرح آگے بڑھیں. اور یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس وقت ایک ٹیمپرری طور پہ مسئلہ ہوا, لیکن کشمیری تو کشمیری ہیں, وہ تو اپنا اسٹرگل کرتے رہیں گے. تو یہ نہیں کہ کوئی ایسا مطلب کہ نقصان تھا کہ مطلب پرماننٹ نقصان تھا. لیکن ہاں پاکستان کے لیے چیلنجز اور بہت بڑھ گئے اس کے بعد.